فرمایا کہ 2 محرم کو راستہ روکا. پہلے تو پیاسا دیکھا تھا نا سید الشہداء نے، 1000 کا لشکر. اب سوچئے کتنا پانی ہوگا حسین ابن علی کے پاس، کتنا پانی ہوگا. 1000 کے لشکر کو حضرت عباس علیہ السلام نے، جناب علی اکبر علیہ السلام نے، اصحاب حسینی نے، انصار حسینی نے پانی پلایا. 1000 افراد. کس کا لشکر؟ ہور کا. جناب سید الشہداء مسند بچھائے بیٹھے ہیں. جناب عباس نے کہا مولا آپ زحمت نہ کریں، ہم پانی پلا دیں گے. عاشق ایسے ہوتے. لیکن ایک کوفی کہتا ہے کہ جب میں اپنا اونٹ لے کے آگے بڑھا تو مجھ میں پیاس کی وجہ سے اتنی بے حالی تھی کہ میں اپنے اونٹ کو بٹھا نہیں پا رہا تھا. میں نے خود دیکھا حسین اپنی مسند سے اٹھے، میرے اونٹ کو بٹھایا، کہا لے پانی پی لے. ارے حسین سے دشمن کی پیاس برداشت نہیں ہوتی. وہ حسین جو دشمن کی پیاس کو برداشت نہ کریں، ان کے سامنے جب ان کی بیٹی نے کہا ہوگا بابا میں بہت پیاسی ہوں، تو کیا حالت رہی ہوگی مولا کی. اجرکم اللہ. تو اب جناب ہور کا قافلہ رکا. سید الشہداء نے سب کو پانی پلایا. نماز کا وقت آ گیا. سید الشہداء نے کہا ہور تو اپنے لشکر کے ساتھ اس طرف نماز پڑھ لے، میں اپنے انصار کے ساتھ اس طرف نماز پڑھ لیتا ہوں. تو حضرت ہور نے کہا اے حسین آپ کے ہوتے ہوئے میں اپنے لشکر کو نماز پڑھاؤں گا؟ نہیں مولا ہم سب آپ کے پیچھے، حسین ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو اتنی صلاحیت پائی جاتی تھی نا حضرت ہور میں کہ جانتے ہیں امام حسین کے ہوتے ہوئے کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا. جس میں اتنی معرفت ہو وہ راستے پہ آ ہی جاتا ہے. نماز پڑھی. جیسے ہی نماز تمام ہوئی جناب سید الشہداء اپنے ذوالجناح پہ سوار ہوئے جانا چاہتے ہیں. ہور آگے بڑھے، لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، کہا حسین میں جانے نہیں دوں گا، مجھے عبید اللہ بن زیاد نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا. تو مولا نے فوراً کہا ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. وہ حسین جو اپنے علم امامت سے جانتے ہیں کہ یہ ہمارے لشکر میں آنے والا ہے، یہ شہدائے کربلا میں ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں ہور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. کیوں؟ کیونکہ مولا چاہتے تھے ہور سوچے حسین کس کا بیٹا ہے. تو ایک مرتبہ جناب ہور نے سوچا، سوچنے کے بعد کہا حسین اگر عراق میں مجھے آپ کے علاوہ کوئی اور کہتا نا، میری ماں کا نام لے کے تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، میں یہی جملہ لوٹا دیتا. لیکن کیا کروں، آپ زہرا کے بیٹے ہیں، آپ کی ماں فاطمہ ہے. اے حسین میں آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا. بھئی دیکھیں جب مولا جانتے ہیں کہ یہ میرے لشکر میں آ جائے گا، میرے اصحاب میں ہوگا، میرے انصار میں ہوگا، شہداء کربلا میں ہوگا، تو پھر مولا نے کیوں کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے؟ کیونکہ مولا چاہتے تھے ہور سوچے ہور کس پہ تلوار اٹھانے والا ہے، یہ زہرا زادہ ہے، یہ نبی زادہ ہے. بس بھئی وہ 2 محرم سے جناب ہور نے سوچنا شروع کیا. 9 محرم کی رات آ گئی. جب رات آئی تو جناب ہور کے کان میں بار بار آواز آ رہی تھی العطاش العطاش. بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے. ایک مرتبہ ہور اٹھے، عمر ابن سعد کے خیمے میں آئے اور آنے کے بعد کہا اے عمر سعد اتنا بتا دے کل واقعاً کیا تو حسین ابن علی کو اور ان کے اصحاب کو شہید کرے گا، ان کو مار دے گا؟ کہا ہاں کل سر قلم ہوں گے، بازو قلم کر دیے جائیں گے. ایک مرتبہ ہور باہر نکلے خیمے سے عمر سعد کے، جب دیکھا باہر نکلے تو آنکھوں میں آنسو ہیں. ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا، دیکھا بدن کانپ رہا ہے. کہا ہور ڈر رہا ہے 72 سے؟ اتنا بڑا ہماری اتنی فوج ہے، تو 72 سے ڈر گیا؟ ارے اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ یزیدی لشکر میں سب سے بہادر کون ہے، میں تیرا نام لیتا، 72 سے کیوں ڈر رہا ہے؟ کہا میں ان 72 سے نہیں ڈرتا، مجھے جناب فاطمہ سے بہت ڈر لگتا ہے، میں جناب سیدہ سے بہت ڈرتا ہوں، وہ نبی کی بیٹی ہے، مجھے بہت خوف آتا ہے، جناب سیدہ کی میں بددعا سے بہت ڈرتا ہوں. ایک مرتبہ پوچھنے لگا کہاں جا رہا ہے، اسی سے پوچھا کہ کہاں جا رہا ہے؟ کہا ہور دیکھتا نہیں کتنی گرمی ہے، میں گھوڑے کو پانی پلانے جا رہا ہوں. اب جناب ہور سے رہا نہ گیا، کہا ارے جانور تو پانی پی رہے ہیں،
اور یہ زہرا کی پوری آل یہاں پہ آسی ہے. اجرکم اللہ. بھئی رونے میں کوئی بخل نہ کرے. اگر آپ چاہتے ہیں نا توبہ قبول ہو تو کہیے گا پروردگارہ حر کا واسطہ ہماری بھی توبہ قبول فرما. ایک مرتبہ جناب حر اپنے خیمے سے باہر نکلے, جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ بیٹا, غلام اور بھائی, علماء نے 3 اور لوگ جناب حر کے ساتھ آئے, 4 افراد ہیں. بیٹے نے سوال کیا, کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہوں. کہا بابا جب جنت میں جا رہے ہیں تو تنہا نہ جائیے گا, ہمیں بھی ساتھ لے کے جائیے گا. کہا بیٹا اگر جنت میں جانا چاہتے ہو میرے ساتھ آؤ, جنت حسین کے پاس ہے. بس بھی اب سب چلنے لگے. ایک مرتبہ جناب حر نے آواز دی, کہا بیٹا رومال نکالا, میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے. کہا بابا کیوں؟ کہا ان آنکھوں نے حسین کو غضب سے دیکھا تھا, اب میں آنکھیں نہیں ملا سکوں گا حسین سے. ایک مرتبہ کہا میرے ہاتھوں کو باندھ دے. کہا کیوں؟ کہا میں نے حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا. ہاتھوں کو بندھوایا, آنکھوں پہ پٹی باندھی. وہاں جناب سید الشہداء نے آواز دے کے کہا عباس استقبال کرو, ہمارا مہمان آ رہا. جناب عباس باہر آئے. جناب حر نے محسوس کیا کوئی سامنے سے آ رہا ہے. کہا بیٹا دیکھو سامنے سے کون آ رہا. بیٹے نے کہا بابا سامنے سے عباس ابن علی آ رہے ہیں. جناب عباس کا بہت روب تھا فوج اشقیاء پہ, تو فوراً جناب حر نے کہا بیٹا عباس کو بتا دو ہم توبہ کے لیے آ رہے ہیں, ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے. تو جیسے ہی سنا جناب عباس نے کہا حر میں استقبال کے لیے آ رہا ہوں. بھئی اجرکم اللہ, میں کہوں گا جناب حر آپ کی قسمت جاگ گئی ہے. ارے عباس ابن علی باب الحوائج آپ کا استقبال کریں. بھئی کوئی بھی رونے میں بخل نہ کرے, میں پیش کروں گا, اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر کے سنیے گا. چلے جناب حر, جیسے ہی پہنچے تو جناب حر کے بیٹے نے کہا بابا سامنے حسین ابن علی کھڑے ہیں. بابا سامنے مولا حسین ہے. تو اب علماء کہتے ہیں جناب حر نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا اور جناب سید الشہداء کے قدموں کو تلاش کرنے لگے اور قدموں کو چومتے ہوئے ایک سوال کیا, یا حسین حل من توبہ, اے حسین کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میری طرف دیکھیے گا. جناب سید الشہداء نے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے اٹھایا, سینے سے لگایا, کہا حر جا میں نے تجھے معاف کیا. اتنا ہی نہیں کہا, پھر ایک اور جملہ کہا حر میری ماں زہرا نے تجھے معاف کیا, حر میرے بابا علی مرتضیٰ نے معاف کیا, میرے نانا رسول خدا نے معاف کیا, میرے پروردگار نے تجھے معاف کیا. اب جناب حر بہت روئے, کہا مولا اگر آپ نے واقعاً معاف کر دیا ہے تو سب سے پہلے مجھے جنگ کی اجازت دیں. مولا نے کہا حر آپ ہمارے مہمان ہیں. حر مہمانوں کو پانی پلایا جاتا ہے, حر ہمارے خیمے میں پانی نہیں کہ ہم پلا سکے. جناب حر رونے لگے, کہا مولا اب مجھے پانی کا ذکر نہ کیجیے گا, یہ پانی میں نے بند کرایا تھا. اجرکم اللہ, اجرکم, میں یہاں تمام نہیں کر سکتا. جب اجازت ملی نا جناب حر کو تو جناب حر نے کہا مولا جب میں نے آپ کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا نا تو آپ نے مجھ سے کہا تھا لین کلامک یا شیخ, حر آرام سے بات کر. حر تو اکیلا ہے, میرے ساتھ میری بہنیں ہیں, کبھی میری بہنوں نے کسی کو مجھ سے اونچی آواز سے بات کرتے نہیں دیکھا. حر آرام سے بات کر. کہا مولا اگر آپ نے معاف کر دیا ہے نا مجھے اجازت دے میں آپ کی بہنوں سے معافی مانگ لوں. مولا حسین نے کہا حر اجازت ہے. بس بھئی جناب حر نے زرہ پہنی, سر پہ خول پہنا, گھوڑے پہ سوار ہوئے, تلوار حمائل کی, اور ایک مرتبہ ان خیموں کے باہر آئے جہاں بیبیاں تھیں. خیموں کے باہر کھڑے ہو کے آواز دی, اے عصمت تطہیر کی پروردہ بیبیو, اے نبی کی نواسیو, اے زہرا زادیو, اے علی کی بیٹیو, میں آپ کا مجرم ہوں, مجھے معاف کر دیجئے گا. پھر ایک جملہ کہا, سارے سنیں گے, سن کے روئیے گا, میرا وعدہ سب روئیں گے. ایک جملہ کہا جناب حر نے, سوگنامہ محمد میں الاشتہاردی نے لکھا, جناب حر نے بلند آواز سے کہا اے بیبیو روز قیامت اپنی ماں فاطمہ سے میری شکایت نہ کیجیے گا. کہا اپنی ماں سے میری شکایت نہ کیجیے گا, میں آپ کے بھائی کا مجرم ہوں. ایک مرتبہ بیبیوں کے رونے کی آواز آنے لگی.
جب جناب حر نے سنا نا بیویاں دوبارہ رو رہی ہیں، حر نے اپنے آپ کو گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گرایا، سر سے خول اتارا، سر میں خاک ڈالنے لگے، چہرے پہ ماتم کرنے لگے، کہا حر تو بہت بد نصیب ہے، تو نے دوسری مرتبہ علی کی بیٹیوں کو رلایا، تو نے دوسری مرتبہ علی کی بیٹیوں کو رلایا۔ ایک مرتبہ اندر خیمے سے آواز آئی جناب زینب کی، کہا حر روز قیامت میں اپنی ماں سے کہوں گی اماں حر کو معاف کر دے، حر نے حسین کا ساتھ دیا تھا۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی آخری جملے سن لیجئے۔ جناب حر آئے، غلام کو بھیجا، بھائی کو بھیجا، پھر ایک مرتبہ بیٹے سے کہا بیٹا آپ پہلے جنگ کے لیے چلے جائیں۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہیں مجھے مرتا دیکھیں، آپ حسین کا ساتھ چھوڑ دیں۔ بیٹا پہلے تم جاؤ، تم شہید ہو جاؤ، پھر میں جاؤں گا۔ جب جناب حر کے بیٹے نے جنگ شروع کی، میں تو دیکھیے کہ آخری جملے پیش کر رہا ہوں، ساروں کی توجہ میرے ساتھ ہو۔ جناب حر کا بیٹا گیا، جنگ شروع کی، جنگ کرتے کرتے اچانک حر کے بیٹے کے سر میں گرز لگا، زمین پہ گرا۔ جیسے گھوڑے سے گرا نا، بیٹے نے آواز دی بابا میری مدد کو آؤ۔ جیسے ہی جناب حر پہنچے نا بیٹے کے لاشے پہ، تو دیکھا امام حسین پہلے سے موجود، امام حسین پہلے سے موجود ہیں۔ امام حسین کو دیکھ کے حر نے کہا مولا کیوں زحمت کی غلام زادے کے لاشے پہ آنے کی؟ مولا میں آپ کا غلام ہوں، میرا بیٹا گرا تھا میں اٹھا لیتا، مولا کیوں زحمت کی؟ اے مولا حسین آپ نے کیوں زحمت کی؟ اپنے بیٹے کا لاشا میں خود اٹھا لیتا۔ امام حسین نے کہا حر ہٹ جا، جوان بیٹے بوڑھے باپ کا معاملہ، میں تیرے بیٹے کا لاشا اٹھا لوں گا۔ حر جوان بیٹے بوڑھے باپ کا معاملہ، امام حسین نے جناب حر کو ہٹایا، کہا حر ہٹ جا، میں تیرے بیٹے کا لاشا اٹھاؤں گا، جوان بیٹے کا لاشا، بوڑھے باپ سے نہیں اٹھتا۔ مولا حسین نے جناب حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا، جناب حر کو ہٹا دیا۔ ایک مرتبہ ظہر کے بعد جناب علی اکبر گرے، حسین سے کوئی کہنے والا نہیں، مولا ہٹ جائے، پکڑے نا۔ بھئی جب جناب علی اکبر گرے کوئی کہنے والا نہیں تھا، اے حسین ہٹ جائیے، جوان بیٹا بوڑھے باپ سے نہیں لاشا اٹھے گا، ہم لاشا اٹھائیں گے۔ میری طرف دیکھیے گا، امام سجاد کہتے ہیں میں نے دیکھا میری پھپھی نے خیمے کا پردہ ہٹایا، میرا بوڑھا باپ ایک لاشے پہ جھکا ہوا تھا، لاشے کو اٹھا کے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ ایک سوال کروں، آپ نے سنا ہے نا جب جناب ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل کو ذبح کرنے لگے تھے، جانتے ہیں کیا کیا تھا؟ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، کہ پروردگارہ میں جوان بیٹا مرتا نہیں دیکھ سکتا، لیکن امام حسین نے کہا پروردگارہ گواہ رہنا، تیرے خلیل نے آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، میں بغیر پٹی باندھے بیٹے کے کلیجے سے برچھی نکالوں گا۔ پروردگارہ واسطہ سید الشہداء کی عظمتوں کا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما۔ عجیب و غریب کیفیت ہے، اصحاب کی شہادتوں پہ ایسے رو رہے ہیں، اہل بیت کی شہادتوں پہ کیا کریں گے؟ میری نگاہوں میں کل رات ایک نقشہ دوڑ رہا تھا، آخری مجلس کے بعد عجیب و غریب ایک کیفیت تھی، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا، جانتے کیا بار بار ذہن میں آ رہا تھا؟ ایک 3.5 برس کی بچی
خیمے سے باہر آ کے کہہ رہی ہے او مسلمانوں مت مارو، یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے۔ پروردگارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو غارت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام زائرین کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد